اسیران شام کے قافلے کا رخ جانب کربلا موڑ دیا گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر پیغمبر کے ضعیف العمر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کی آنکھوں کی بینائی کھو چکی ہے، جب پتہ چلا نواسہ رسول کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اپنے غلام عطیہ سے کہا عطیہ مجھے سرزمین کربلا پہ لے چل۔ عطیہ جابر کو لے کے کربلا کے میدان میں آئے، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہو، گریہ و ماتم و نوحہ و پکار شروع ہوا۔ جابر ادھر سے بڑھے، ادھر سے سید سجاد آگے بڑھے، مجلس حسین نپا ہوئی، قوم بنی اسد جمع ہوئی، کربلا کے مسائل بیان کرنا شروع کیے۔ قوم بنی اسد نے پوچھا جب سے ان غریبوں کو یہاں دفن کیا گیا 1 سال گزر گیا، آج تک ان کا کوئی چاہنے والا نہیں آیا، یہ تم کہاں سے آ گئے؟ سید سجاد نے کہا ہمیں ان غریبوں کے حال کا ذکر سناؤ۔ قوم بنی اسد نے سنانا شروع کیا، ایک ایک شہید کی شہادت کا واقعہ بیان کیا۔ جب شہادت علی اصغر پہ پہنچے، جابر نے کلائی کو پکڑ لیا، کہا خبردار اب بس کر دو، اس سے زیادہ جابر نہیں سن سکتا۔ سید سجاد آگے بڑھے، چچا جابر آپ کی ہمت جواب دے گئی، جس نے 18 یوسف کربلا کی سرزمین پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے، جن کو دم توڑتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ زینب اکیلے اپنی ماں سے ملاقات کرنا، کہا بیوی کو کیوں؟ کہا زینب اپنی ماں سے کوئی حرف راز کہنا چاہتی ہے، زینب کوئی زخم جگر دکھانا چاہتی ہے، مگر سب کی موجودگی میں نہیں، تم سب جاؤ۔ سب بیویاں چلی گئیں، بیوی آئی قبر زہرا پہ، آگے زینب نے اپنا رخسار ماں کی قبر پہ رکھا، کہتی ہے اماں تجھے تیرے حسین کا غصہ، پھر سر رکھ دیا قبر زہرا پہ، پھر بلند کیا اماں تجھے تیرے شیر عباس کا غصہ، عباس کے بازو کٹ گئے نہر فرات پر، پھر سر رکھا قبر زہرا پہ، پھر بلند کیا اماں تجھے تیرے کڑیل جوان علی اکبر کا غصہ، پھر سر رکھ دیا، پھر بلند کیا اماں تجھے تیرے قاسم کا غصہ، پھر سر بلند کیا اماں تجھے تیرے علی اصغر کا غصہ، پھر سر کو بلند کیا، بڑی دیر تک بیوی روئی، اب سر کو بلند کیا، آہستہ آہستہ آواز ابھری اماں تجھے تیرے 72 شہیدوں کا غصہ۔ قبر زہرا سے لپٹ گئی، خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، اب آواز دی اماں میں نے تو تجھے تیرے 72 شہیدوں کا غصہ دے دیا، اماں اگر اجازت ہو تو زینب کچھ کہے۔ اماں یہ سچ ہے کہ تیرا بھرا گھر اجڑ گیا، تیرا حسین ایسا فرزند مارا گیا، اماں تیرے غازی عباس کے بازو قلم ہو گئے، اماں یہ سچ ہے کہ تیرا حسین نہ رہا، مگر اجازت ہو تو زینب کی آج ایک سچ کہنا چاہتی ہے، اماں مجھے اجازت دے میں بھی کچھ کہوں کہ زینب کے سینے میں آگ لگی ہے، اماں باقی زینب کے پاس بھی کچھ نہیں بچا، 1 سال گزر گیا، زینب کے کلیجے میں آگ لگی ہے، زینب کو ماں کہنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں بچا۔ پاکستان سے تشریف لائی ہوئی سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ الخوئی سینٹر میں موجود ہیں، یاک میں تشریف لائی ہوئی ہیں، اور ہم ان کو اپنے سفیر پاکستان پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے
کہ یہ ہماری امریکہ کے اندر رہتی ہوئی جو خواتین ہیں اور کینیڈا میں رہتی ہوئی خواتین ہیں ان کے لیے کافی معاون ثابت ہو. اب آپ کو ہم سفیر پاکستان ٹی وی شو کے اندر جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں. آپ پاکستان سے تشریف لائی ہیں, کچھ ہماری بچیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہتی ہوں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟ دیکھیے, عورت کی عزت مغرب کی آزادی میں نہیں, اسلام کے دامن میں ہے. اسلام نے عورت کو سراپا تقدس بنا دیا, ماں کا تقدس, بیٹی کا تقدس, بہن کا تقدس. اسلام کی شعائیں پاکیزہ زندگی کا تصور دیتی ہیں اور حیات انسانی کے ہر گوشے پر اپنا نور ڈالتی ہیں. نسل حلال سے لے کر رزق حلال تک, سعادت دنیا سے لے کر نعمت آخرت تک ہر نعمت سے بہرہ کرتی ہیں. ادھر ہیلہ شیطان ہے اور ادھر رحمت الہی ہے جو انسان کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بے قرار ہے اسلام کی آغوش میں. اور مغرب فاقد حیا و عزت و عظمت ہے جہاں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں کے اندر قلب و روح کو وحشت زدہ کر دینے والی تاریکیاں پنپتی ہیں. یہاں آزادی کے پرفریب دام میں انسانیت کو غلامی و بردگی کا طوق پہنایا جاتا ہے. لہٰذا ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عورت کی عزت اسلام کے دامن میں ہے, سیدہ عالم خاتون جنت کے اسوہ کی پیروی میں ہے. اسلام نے جتنی عورت کو عزت عطا کی ہے اور انسانیت کو جتنی عزت عطا کی ہے اس کا تصور کہیں دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ فخر سے جئیں, اپنے سر کو بلند کر کے جئیں, اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں, کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو خدا نے ہم پہ پابندیاں عائد کی ہیں. یہ جو حجاب ہے یہ بھی عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہے اور اس کے شرف کو باقی رکھنے کے لیے ہے. اچھا خانم صاحب, کچھ نماز کے متعلق آپ بیان فرمائیں گے کہ ہماری بچیوں کو اور عورتوں کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا کوئی حکم ہے؟ بالکل اجازت ہے, اور اگر عورت کے لیے پاسبل ہے, ممکن ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا مشکل نہیں ہے تو اسے نماز مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے. یہ ان خواتین کے لیے جو گھر سے نکل نہیں سکتی یا جن کی ذمہ داریاں ایسی ہیں یا جن کے پاس گاڑی نہیں ہے یا پرانے زمانوں میں ان کا گھر سے نکلنا مشکل تھا, ان عورتوں کے لیے یہ سہولت اسلام نے دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں, یا اگر شوہر اجازت نہیں دیتا یا باپ نہیں دیتا. مگر آج کی امریکن خاتون یا کینیڈین خاتون یا جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہے, گاڑی خود ڈرائیو کرتی ہے, گروسری خود کرتی ہے, شاپنگ خود کرتی ہے, مال میں گھومتی ہے, اس کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے گھر کے مرد اس بات پہ راضی ہیں, شوہر اجازت دیتا ہے, باپ کی اجازت ہے تو وہ باہر جاتی, یونیورسٹی میں جاتی ہے, تو وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتی کہ عورت کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے. اسے جماعت کو آ کے فالو کرنا چاہیے. حضرت مریم جو ایک رول ماڈل ہیں, سیدہ انہیں کہا گیا ہے اور ان کو رول ماڈل عالمین کی عورتوں کے لیے بنایا گیا, ان کے لیے قرآن میں خالق کائنات نے کہا ورکعی مع الراکعین, اے مریم تم اجتماع میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سب سے زیادہ بہترین عمل ہے اگر وہ کر سکتی ہوں تو. اچھا طیبہ خانم صاحبہ, کچھ آپ پاکستان سے امریکہ تشریف لائی ہیں تو آپ نے یہاں پر ہماری بچیوں کو اور عورتوں کو کیسا پایا؟ میں یہاں بہت آتی رہتی ہوں اور یہاں کی بچیاں اور عورتیں, انسانی نفسیات, ہیومن سائیکی تو ایک ہی جیسی ہوتی, سب جگہ پہ ایک جیسی ہے, مگر یہاں پہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ میں نے محسوس کیا کہ اسلام کی اویئرنیس زیادہ ہے پاکستان کی نسبت. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ والدین بہت زیادہ یہاں پہ آ کے اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے دور ہو گئے ہیں, تو وہ اسلامک سینٹرز کے ساتھ ان کی جو کلوزنس ہے وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ سے بچے چونکہ مستقل ریگولر بیسس پہ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں پہ ویکلی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان میں اسلام کی اویئرنیس زیادہ ہے, بچیوں میں حجاب بھی زیادہ ہے اور نماز کی پابندی بھی ہے اور باقی بھی بہت اچھی صفات ہیں بنسبت پاکستانی معاشرے کے. آپ الخوئی سینٹر میں موجود ہیں, نیو یارک الخوئی سینٹر کے اندر, تو یہاں پر پچھلے دنوں میں کچھ جو دہشت گرد لوگ تھے انہوں نے کچھ جو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں آپ ہماری کمیونٹی کو کچھ الخوئی سینٹر کے اندر کچھ خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں الخوئی سینٹر کی خواتین کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی کہ یہ جو ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے.
اور اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ لوگ بعض یہ اسلام کے لیے غلط تاثر قائم کر دیا گیا کہ دہشت گرد مسلمان ہے یا اس کا کسی اسپیسیفک سیکٹ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. جیسے ناروے میں ایک کرسچن نے اتنے بے گناہ لوگوں کو مار دیا، تو یہاں بھی جو شخص پکڑا گیا ہے وہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھا یا کسی ادیان مطلب مسلمان نہیں تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں. تو اب یہاں پہ میرا خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ گھبرانے پریشان ہونے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ایسے واقعات کو بہادری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے. بہرحال بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے تاکہ بہت سے لوگ نقصان سے بچ جائیں، اور سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنا چاہیے. سینٹر سے میری یہ درخواست ہے اور بس. اچھا، شکریہ طیبہ خانم صاحبہ. آپ نے سفیر پاکستان کے اندر ہمیں موقع دیا کہ آپ کے خیالات جان سکیں، اور پاکستانی اور مسلمان جو خواتین ہیں ان کے لیے کافی بہتر جو ہیں وہ آپ نے باتیں کہی ہیں. خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ بہت شکریہ، آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ نے بہت نوازا اور آپ نے اس قابل سمجھا. ہم آپ کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں. خداوند متعال آپ کو، آپ کے چینل کو ترقی دے اور یہ چینل عوام کی تربیت کا ذریعہ بنے، جو کہ اسلام میں میڈیا کا کردار ہے کہ میڈیا کو لوگوں کو ان کے نقائص کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کی تربیت کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے. شکریہ طیبہ خانم صاحبہ، شکریہ. السلام علیکم.